ما کننا فی اصحاب السعیر، بھڑکتی آگ کے ساتھیوں میں نہ ہوتے۔ اصحاب یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے صاحب۔ صاحب کہتے ہیں اس ساتھی کو جو کبھی جدا نہ ہو۔ تو یہاں اصحاب السعیر کہا کہ بھڑکتی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا اور پھر کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ فاعترفوا، بس انہوں نے اعتراف کیا۔ اعتراف کس کو کہتے ہیں؟ اعتراف ہے کہ پہچان لینے کے بعد ماننا، ایک ہے دباؤ سے ماننا، ایک ہے اعتراف یہ ہے کہ پہچان لینا کہ حقیقت یہ ہے پھر ماننا، اس کو اعتراف کہتے ہیں۔ وہ کہ فاعترفوا، بس انہوں نے مان لیا، یعنی وہ مان لیں گے پہچان لینے کے بعد واقعی ہم مجرم ہیں۔ یہ بات پہچان کے پھر اعتراف کریں گے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ یہاں بھی ذم فاعترفوا، بس انہوں نے اعتراف کیا بذنبہم، اپنے گناہ کا۔ گناہ ایک تو نہیں ہے، ذنوب ہونا چاہیے تھا جمع، لیکن یہاں ذنب واحد ہے۔ تو یہاں جب ذنب واحد ہے تو یہ کس کا اعتراف ہے؟ کفار کا اعتراف ہے۔ تو ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا گناہ ہے کفر، بنیادی گناہ کفر ہے، اور پھر جتنے گناہ ہیں وہ اس کفر کی بنیاد پر ہے۔ کافر ہے، انسانی ہمدردی رکھتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے، لوگوں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بنیادی گناہ ذنب۔ کیا گناہ؟ کفر۔ کفر کی وجہ سے سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے۔ فاعترفوا، پس انہوں نے اعتراف کیا، یعنی اعتراف کریں گے بذنبہم، اپنے گناہ کا۔ اب جب اعتراف کر لیں گے تو کیا ان کا یہ اعتراف قبول کیا جائے گا؟ ان کی معذرت قبول ہوگی؟ نہیں۔ فرمایا کہ جواب کیا ہوگا؟ فسحقا لاصحاب السعیر، بس دوری ہے، محرومی ہے، لعنت ہے جن کے لیے جہنم والوں کے لیے، ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ اور جہنم کی اس کیفیت کو اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی بیان فرمایا، یہاں بھی بیان فرمایا کہ وہ جہنم کی آواز کو سنیں گے، اور یہ آواز گدھے کی زوردار آواز کی طرح سے ہوگی، ناپسندیدہ آواز۔ اب یہ آواز کس کی ہوگی؟ فرمایا جہنم کی آگ کی آواز ہوگی۔ جن کو اس میں ڈالا جائے گا ان کی آواز بھی گدھے کی آواز ہو جائے گی، اور جو باہر والے ہیں وہ سن رہے ہیں، اور جن کو باہر والوں کو ڈالا جائے گا تو ان کی آواز بھی گدھے کی آواز ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ جوش سے بھری ہوئی آواز یہ ہوگی جہنم کی آواز۔ پھر یہ بات بھی کہ جب ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے جہنم سے کہ حل امتلأت، تو بھر چکی؟ نہیں، کہے گی حل من مزید، کہ اللہ اور بھی دے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی تجلی ڈالیں گے تو وہ مطمئن ہوگی، وگرنہ حل من مزید، حل من مزید، اور یہاں اشارہ ہے اس بات کا کہ جہنم بہت وسیع ہے، تو لہذا جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بات بیان کر کے اللہ نے مجھے اور آپ کو پھر امید کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس سے بچنا چاہتے ہو تو طریقہ بھی ہم تمہیں بتا دیتے۔ فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو یخشون، خوف رکھتے ہیں، ربہم، اپنے رب کا۔ خشیت، قرآن مجید میں خوف کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے خاف یخاف خوفا، آنے والے خطرے کا خیال رکھنا، یہ ہے خوف۔ ایک ہے اتقا یتقی، اتقاء، برے انجام سے بچنا۔ ایک ہے رہبہ، یہ عظمت اور جلال کا خوف رکھنا اور اس پہ قائم رہنا۔ ایک ہے روعن، رے و عین، روعن کہتے ہیں گھبراہٹ کی کیفیت کا پیدا ہو جانا۔ ایک ہے وجسن، واو جیم سین، وجسن، دل کے اندر خوف کا ہونا۔ ایک ہے وجفن، واو جیم فے،
دل میں خوف کا ہونا، دل کا دھڑکنا. ایک ہے واجلن، واو جیم لام، اس کے معنی ہے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے. ایک ہے خشیت، کسی کی عظمت اور رعب کی کیفیت دل کے اندر پیدا ہونا اور اس سے رحمت کی امید ہونا اور اس کے عذاب کا ڈر ہونا، اس کو خشیت کہتے ہیں. فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر اپنے رب کی عظمت کا، جلال کا خوف ہے. فرمایا کہ بالغیبی، بن دیکھے، کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، رب کو دیکھا نہیں، رب کا عذاب نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن دنیا کے زندگی کے اندر اس کا خوف رکھتے ہیں. بالغیبی، بن دیکھے. غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کے ایک معنی ہے وہ چیز جس کو حواس اور عقل سے معلوم نہ کیا جا سکے، کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے بتلانے پر اللہ کا خوف اختیار کیا. تو ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو خوف رکھتے ہیں اپنے رب کا بن دیکھے. ایک بالغیب کے معنی بن دیکھے، بالغیب کے دوسرے معنی کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے مجلس کے اندر نہیں روتے، بلکہ جب تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، جب کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت اپنے رب کے سامنے گر گرا رہے ہوتے، اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے روتے ہیں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں. بالغیب کا تیسرا اشارہ، بالغیب کہ وہ چیز جو نظر نہ آئے. تو وہ چیز جو نظر نہیں آتی وہ دل ہے، کہ صرف زبان سے خوف نہیں رکھتے بلکہ دل کے اندر بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں. وہ جن کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے مغفرت، بخشش ہے، و اجر کبیر، اور نہایت بڑا اجر ہے. تو یہاں الاجر الکبیر نہیں فرمایا، اجر کبیر، کہ اتنا بڑا اجر ہے تم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے.